أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے اکاذیب مرزا. مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے پشاور کے ساتھیوں نے، پشاور شہر پاکستان میں جو پشاور کا شہر ہے وہاں کے ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے، مسلمان بھائیوں نے ایک مناظرہ رکھا تھا مرزائیوں کے ساتھ، اور مرزائیوں نے بھی اس مناظرے کو قبول کیا تھا اور اتفاق کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. مناظرہ تھا اکاذیب مرزا پر کہ مسلمان یہ ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد جھوٹ بولتا تھا، جبکہ مرزائی یہ ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس سلسلے میں ہمارے پشاور کے ساتھی عبد الرحمان صاحب اور محمد شیر صاحب، تو انہوں نے یہ مناظرہ طے کیا اور یہ اتفاق ہوا کہ مناظرہ مرزائیوں کے گھر میں ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے کتابیں وغیرہ تیار کی اور کل عشاء کی نماز کے بعد تک
یہ طے تھا کہ ہم نے وہاں جانا ہے. تو ہمارے ساتھی پنڈی سے بھی آ گئے ریکارڈ کرنے کے لیے، جناب فہیم صاحب اور جناب ندیم سلفی صاحب، اور اسی طرح ہمارے دوسرے بھائی جو کہ مرد مجاہد کے نیک نیم سے مشہور ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں، وہ بھی آ گئے تاکہ اس کو انٹرنیٹ پر بھی نشر کیا جا سکے. تو رات کو کسی وقت انہوں نے جناب فضل اکبر کشمیری صاحب کو فون کیا ہمارے دوستوں نے کہ مرزائیوں نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا. وہ مناظرے سے بھاگ گئے ہیں، انہوں نے جو شرائط طے کی تھی، جو کچھ طے کیا تھا، اس سے صاف انکار کر دیا. تو اس وجہ سے آج ہم پشاور نہ جا سکے. گاڑی ہم نے نکال لی تھی، کتابیں باندھی ہوئی، پھر دوبارہ کھولنی پڑی. تو اسی سلسلے میں بھائیوں کی یہ درخواست تھی، خواہش تھی کہ مرزائیوں کے بارے میں بیان ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ آج کا پروگرام ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ قادیانی فرقے اور لاہوری فرقے دونوں کے پیشوا ہیں، دونوں گروہ ان پر، اس کی ذات پر اتفاق رکھتے. قادیانیوں اور مرزائیوں قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ بہت سے مسائل پر ہے. ختم نبوت پر ہے، توحید پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ہے، اور دوسرے بہت سے مسائل پر ہے. لیکن ان اختلافات میں سے سب سے پہلے جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا آدمی تھا جو اللہ پر، اس کے رسول پر، مسلمانوں پر جھوٹ بولتا تھا. تو اس سلسلے میں جو ہے آج کا یہ بیان ہو رہا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ مرزا کی اصل کتابوں کے حوالے پیش کریں گے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے. او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء، یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اور اس کی طرف کوئی چیز بھی وحی نہیں کی گئی. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو یہ کہے کہ میں اس طرح نازل کرتا ہوں جس طرح اللہ نازل کرتا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کافروں کو چیلنج کیا کہ آؤ مبالغہ کرو، پھر ہم اللہ کی لعنت جو ہے اس کو جھوٹوں پر قرار دیں کہ جھوٹے جو ہے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 106، کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار، پس بے شک جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا، آگ میں داخل ہوگا۔ تو مرزا صاحب کے بہت سے جھوٹ ہیں جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر اور اسی طرح مسلمانوں پر اور دوسرے لوگوں پر بولے۔ مرزا صاحب اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، روحانی خزائن 23 جلد نمبر 23، یہ روحانی خزائن میرے ہاتھ میں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے۔ اس کی یعنی کتابوں کا مجموعہ ہے جو قادیانیوں نے شائع کیا، اور اس کی جلد نمبر 23 ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 231 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے آپ کے سامنے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یعنی اپنی باتوں میں سے کسی ایک بات میں بھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرزا صاحب نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں، جو کہ اسی کتابوں کا مجموعہ ہے، صفحہ 407 ہے اور جلد نمبر 17 ہے، اس میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ یعنی مرزا صاحب کے نزدیک جھوٹ بولنے والا آدمی مرتد سے کم نہیں، مرتد ہے۔ اسی طرح خزائن میں جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 21 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں، لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں، لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرا بھی اس کی جناب میں۔ یعنی افطرا کرنے والا جو شخص ہے جھوٹا، اس پر اللہ کی کتاب میں لعنت ہے اور اس کی کوئی بھی عزت نہیں اللہ کے ہاں۔ تو اب مرزا قادیانی کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ میں آپ کے سامنے اس کی کتاب سے پیش کرتا ہوں، مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 713 پر مرزا غلام احمد لکھتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ توقف اس شہر کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ خدا تعالی سے لڑائی کرنے والے ٹھہریں گے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 713 پر یہ مرزا صاحب کی بات موجود ہے۔ مرزا صاحب نے یہ جو بات کہی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ کالا جھوٹ ہے۔ کسی حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ جب شہر میں وبا آ جائے تو لوگ اس شہر کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے ٹھہریں گے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں، بلکہ اس کے برعکس صحیح بخاری میں 5728 پر یہ حدیث موجود ہے، اور بھی بہت سے مقامات پر ہے، لیکن صحیح بخاری میں یہ 5228 کتاب الطب میں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوا فيها، اگر تم کسی زمین کے بارے میں سنو کہ اس میں طاعون کی بیماری ہے تو اس میں داخل نہ ہو، وہاں نہ جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور اگر طاعون ایسے علاقے میں واقع ہو جائے وَأَنْتُمْ بِهَا، جس میں تم ہوتے ہو، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو تم وہاں سے نہ نکلو۔ یہ صحیح بخاری ہے، یہ ریاض کی چھپی ہوئی ہے۔ اور اس میں یہ ہے وہ حدیث جہاں پر میری انگلی کا جو ہے نشان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں یعنی طاعون کی بیماری آئے تو تم اس علاقے سے نہ نکلو، اور مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے سے نکل جاؤ، نہ نکلو گے تو تم وہ مرزا صاحب کے نزدیک خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے ٹھہرو گے۔ تو ہم تمام مرزائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہے یا لاہوری ہے، وہ مرزا صاحب کی اس بات کا ثبوت پیش کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر بن ابسا کا یہ قول ہے، وہ کدھر ہے؟ نہیں، اچھا، وعلیکم السلام۔ بعض مرزائیوں نے ایک کنز العمال سے عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب قول پیش کیا ہے، جس میں آتا ہے یہ، اس قول کو ہم نے تلاش کیا ہے کنز العمال میں، یہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے حوالے سے موجود ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الناس ان ھذا الطاعون رجز فتفرقوا عنہ فی الشعاب، یعنی لوگوں یہ طاعون جو ہے یہ عذاب ہے، پس تم گاٹیوں میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ یہ جو روایت یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اس روایت میں سیف بن عمر ایک راوی ہے، تاریخ دمشق کی جلد نمبر 24 ہے، اس میں ایک راوی ہے سیف بن عمر۔ سیف بن عمر کذاب راوی ہے، محدثین نے اس کو متروک سخت مجروح قرار دیا ہے۔ اس پر جرح کے لیے آپ میزان الاعتدال دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح مجروحین کی کتابیں۔ تو یہ روایت موضوع ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو عمر بن ابسا رضی اللہ عنہ سے منسوب قول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اسی طرح مرزا صاحب نے روحانی خزائن، جو ان کی کتاب چھپی ہوئی کتابوں کا مجموعہ، اس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230 پر مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلام روحانی اور ربانی علماء کے لیے یہ خوشخبری فرما گئے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230۔ یہ جو حدیث مرزا صاحب نے پیش کی ہے، یہ کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں، بلکہ سند کے ساتھ یہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ اس روایت کی کوئی سند کسی حدیث کی کتاب سے مل جائے، لیکن ابھی تک کوئی سند نہیں ملی۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سلسلۃ الحادیث الصحیحہ، یہ سلسلۃ الحادیث ضعیفہ، یہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سلسلۃ الحادیث ضعیفہ۔
تو اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 480 پر، حدیث نمبر 466 پر شیخ البانی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں لا اصل له باتفاق العلماء، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یعنی بے اصل روایت ہے یہ، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ وہ ہوا مما یستدل به القادیانیۃ الضالۃ علی بقاء النبوۃ بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان روایتوں میں سے جو قادیانی گمراہ استدلال کرتے ہیں اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت باقی رہی، تو یہ بے اصل روایت ہے جس کی کوئی سند نہیں، اور مرزا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سلم نے یعنی خوشخبری فرمائی۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا درود پڑھنا چاہیے۔ اصول حدیث میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے، علماء کرام نے مثلا علوم الحدیث حافظ ابن الصلاح کی مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے، اس میں لکھا ہوا دوسری دعاؤں میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا درود پڑھنا چاہیے۔ یہ کاٹ کر یہ لکھنا یعنی سلم یا سعاد یہ صحیح نہیں، غلط ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی خوشخبری کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور مرزا صاحب کس دلیری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشن گوئی منسوخ کر رہے ہیں، یہ یعنی حدیث منسوخ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، جلد نمبر 3، یہ کتاب ہے ازالہ اوہام۔ ازالہ اوہام جو کہ خزائن میں تیسری جلد میں موجود ہے، اور صفحہ نمبر 353 پر مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔ آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم، ان کے بارے میں سچ یہ ہے کہ وہ اپنے وطن گلیل میں فوت ہو گئے تھے۔ صفحہ نمبر 353، یہ آپ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 353 پر ادھر یہ عبارت ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ان کا علاقہ تھا گلیل کا، اس میں وہ فوت ہوئے، یعنی وہاں پر ان پر موت آئی۔ اسی طرح یہ ان کی دوسری کتاب ہے جو کہ خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 356 پر، اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، یہ کتاب ایام الصلح ہے جو کہ خزائن میں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر آگے لکھتے ہیں چنانچہ اسی نیت سے وہ کشمیر میں پہنچے اور کشمیر میں 120 برس کی عمر میں وفات پائی، اور شہر سری نگر محلہ خان یار میں ان کا مزار ہے۔ پہلے کہتے ہیں مرزا صاحب کے گلیل میں وہ فوت ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ سری نگر میں کشمیر میں محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے، وہاں پر انہوں نے یعنی کشمیر میں وفات پائی ہے۔ تو یہ جو دو بیان ہیں، ان دو بیانوں میں ایک بیان میں مرزا صاحب بذات خود جھوٹے،
ہمارے نزدیک تو یہ دونوں بیان جھوٹے ہیں. مرزا صاحب کا عیسیٰ علیہ السلام کو گلیل فلسطین میں کہنا کہ فوت ہوئی ہے یہ بھی جھوٹ ہے، اور اسی طرح مرزا صاحب کا کہنا کہ وہ کشمیر میں فوت ہوئی ہے یہ بھی جھوٹ ہے. لیکن اپنے ان دونوں بیانوں میں مرزا صاحب بذات خود بھی ایک میں جھوٹے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی اگر وہ گلیل میں فوت ہوا ہے تو وہ پھر یہاں پر کشمیر میں بھی ملا خان یار میں سری نگر کی فوت ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. یا تو وہ یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو تھے، عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف جو بھیجے گئے تھے وہ ایک نہیں تھا، دو تھے. ایک کو وہ کہیں کہ فلسطین میں فوت ہوئے تھے، دوسرے یہاں پر، لیکن دو کا تو کوئی قائل ہی نہیں، مرزا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اسی طرح خزائن میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 76 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ لکھتے ہیں کہ اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے. پہلے لکھتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، اور دوسری جگہ لیتے ہیں اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے. اب یہ دونوں باتیں مرزا کے نزدیک سچ ہے، تو دونوں باتیں تو ہو سکتی نہیں، اس لیے مرزا غلام احمد صاحب خود جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں اپنے اس کلام سے. کوئی آدمی بھی غیر جانبداری سے یہ دونوں حوالے اگر وہ پڑھ لے تو وہ ضرور فیصلہ کرے گا کہ مرزا صاحب جو ہے یہ اپنے بیان میں ہی جھوٹے ہیں. اس طرح 22 نمبر لے، اور صرف جھوٹے ہی نہیں ہے، متناقض اور مخبوط الحواس ہے. جس کے کلام میں تناقض ہو اس کے بارے میں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں جی؟ یہ روحانی خزائن کی 22ویں جلد ہے اور صفحہ 191. مرزا صاحب لکھتے ہیں مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ ادھر ہے جہاں تیر کا نشان لگا ہوا ہے. یعنی مرزا صاحب کے نزدیک جو آدمی کبھی کیسی بات کرے پھر دوبارہ دوسری جگہ اس کے الٹ بات کرے تو وہ مخبوط الحواس انسان ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ کذاب کے ساتھ ساتھ مخبوط الحواس بھی تھے. کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں فوت ہو گئے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں فوت ہو گئے. اسی طرح خزائن میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 108 مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک بہت بڑا جھوٹ میں آپ کو آج دکھاؤں. یہ خزائن میں جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 108 ہے. یہ مجھے دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ آسمان نے بھی میرے لیے گواہی دی اور زمین نے بھی، مگر دنیا کے اکثر لوگوں نے مجھے قبول نہ کیا. میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکار ہو گئے. اور پیش گوئی آیت کریمہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ پوری ہوئی، اور پیش گوئی حدیث وَلَا يُتْرَكَنَّ الْقَلَاصُ فَلَا يُسْرَ عَلَيْهَا نے اپنی پوری چمک دکھا دی. یہاں تک کہ عرب اور عجم کے ایڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہے یہی اس پیشنگوئی کا ظہور ہے جو قرآن اور حدیث میں ان لفظوں سے کی گئی تھی جو مسیح موعود کے وقت کا یہ نشان ہے. اب اس میں مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یعنی میں جب آ گیا ہوں تو اب اونٹ بیکار ہو گئے.
اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل چلے گی. مرزا صاحب کے مرنے کے کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ یعنی 1908 میں مرزا صاحب فوت ہوئے اور 2006 98 سال ہو گئے. 98 سال میں آپ دیکھیں کہ اب بھی اونٹ استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے میں استعمال ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں، بعض لوگ اونٹوں پر سواری کرتے ہیں، بعض لوگ ان پر سامان لے کر آتے ہیں، لکڑیاں لے کر آتے ہیں. اور اسی طرح سعودی عرب میں تو بڑے اونٹ یعنی استعمال ہو رہے ہیں. جو آدمی بھی سعودی عرب میں گیا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں پر. تو مرزا صاحب کو یہ کہنا کہ اونٹ بیکار ہو گئے، یہ جھوٹ ہے. دوسرا، مرزا صاحب کو یہ کہنا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل چلے گی. دیکھو اللہ نے اس کو کس طرح جھوٹا کیا. اب تک کوئی ریل بھی مکہ اور مدینہ کے درمیان چل نہیں گی. جو بھی حاجی ہیں، جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی ریل نہیں چلی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرزا صاحب کو اس کی جو بھی وہ بات کرتا تھا اس میں جھوٹا ہی اس کو ثابت کیا. اس کی پیشن گوئیوں میں کا بھی میں بات ذکر کروں گا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے. مرزا صاحب کا ایک اور جھوٹ سنیں. روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227. صفحہ نمبر 227. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی. روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227. ہم تمام مرزائیوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، انہیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ یہ حدیث جو ان کے متنبی نے بیان کی ہے، اس کا ثبوت حدیث کی کتابوں سے دیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا ہو کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی. اگر تمام بنی آدم پر قیامت آ جاتی تو پھر مرزا پیدا کیوں ہوتا، اس کا باپ کیوں پیدا ہوتا؟ پھر تو زمین ساری ختم تھی، سارے بنی آدم پر قیامت آ گئی، ختم ہو گئی. ایسی اگر کوئی حدیث ہوتی تو منکرین اسلام کے خلاف پیش کرتے کہ دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشن گوئی یہ کی ہے، تو پھر قیامت آئی کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر جو آدمی موجود ہیں ان میں سے 100 سال کے اندر کوئی زندہ نہیں رہے گا. یہ علیحدہ حدیث ہے اور یہ حدیث سچی ثابت ہوئی، پوری ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی، اس دن دنیا پر جتنے انسان موجود تھے ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد باقی نہ رہا. لیکن اس دن کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، وہ تو پھر زندہ تھے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، یہ غیب کی خبر بالکل پوری ثابت ہوئی. لیکن مرزا صاحب نے یہ جو حدیث بنائی ہے کہ آپ نے فرمایا تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں. اس کے ذریعے مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی بولتا ہے اور دوسرے راستے سے اسلام پر بھی تہمت لگا رہا ہے، اسلام کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی یا غلط ثابت ہو جائے تو اسلام تو پھر رہا نہیں. مرزا صاحب کا ایک اور جھوٹ سنیں. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 371. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اور اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی
کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ مرزا کہتا ہے کہ جو پہلے اولیاء گزرے ہیں، پہلے جو اولیاء گزرے ہیں ان اولیاء کے یعنی الہامات میں ان کو جو کشف ہوتا رہا ہے، انہوں نے تو قطعی مور لگا دی۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہاں قطعی مور جو ہے اولیاء نہیں لگا سکتے، یہ انبیاء لگا سکتے، کیونکہ انبیاء کی بات وہی ہوتی ہے، اولیاء کی بات تو وہی نہیں ہوتی۔ پہلا جو ایڈیشن تھا اس کتاب کا اس میں لکھا تھا انبیاء گزشتہ کے، لیکن بعد میں مرزائیوں نے اس کو اولیاء گزشتہ کر دیا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو اگلے اولیاء ہیں، کسی ولی سے کم از کم 3 اولیاء سے مرزائی حضرات یہ ثابت کریں جنہوں نے یہ لکھا ہو، قطعی مور لگا رکھی ہو کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر میں پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ یہ پنجابی مسیح موعود اس کا ثبوت دے دیں، لیکن اس کا ثبوت وہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ مرزا غلام احمد کا ایک اور جھوٹ آپ کو بتاؤں، جس کو بیان کرتے ہوئے میری زبان لرز رہی ہے، دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، ذہن جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے مرزا کے ان الفاظ کو، لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ مرزا کتنا بڑا کافر، گستاخ، کذاب اور دجال تھا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17، اس کے اندر کتاب ہے جو کہ مرزا صاحب نے لکھی ہے، میر علی شاہ صاحب گولڈا والے جو پیر تھے، تحفہ گولڈویہ کے نام پر۔ اس کتاب کا نام ہے تحفہ گولڈویہ۔ اس کتاب میں یہ عبارت ہے، یہ حاشیہ جو ہے جہاں میری انگلیاں ہیں، یہ حاشیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کتنا بڑا جھوٹ بھی بولا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی۔ تحفہ گولڈویہ میں خزائن میں صفحہ نمبر 205 پر مرزا صاحب لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اور خدا تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی، مگر حضرت مسیح کو آسمان پر جو بہشت کی جگہ اور فرشتوں کی ہمسائیگی کا مکان ہے بلا لیا۔ اب بتلاؤ محبت کس سے زیادہ کی، عزت کس کی زیادہ کی، قرب کا مقام کس کو دیا اور پھر دوبارہ آنے کا شرف کس کو بخشا۔ یعنی مرزا صاحب اس عبارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیا کہتا ہے؟ ذلیل جگہ، حالانکہ یہ انسان مرزا بذات خود ذلیل ترین انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو کیڑوں سے نسبت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے صحیح بخاری مسلم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور قبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بلکہ مسلمانوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مکہ بیت اللہ جو ہے یا عرش اس کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں سے افضل ہے۔ اس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ کسی مسلمان کا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ افضل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی توہین کرنے والا بھی وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے، کافر ہے، پکا دجال ہے۔ جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو برا کہے، چادر کی توہین کرے، تو وہ بھی کافر ہے، وہ واجب القطع ہے۔ یہاں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرزا کیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں؟ کہتا ہے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن،
متعفن جسے بدبو آتی ہے، یعنی میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں. اور پھر مرزائیوں کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی کو کذاب دجال کہتے ہیں. اسے نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یہ رسولوں کا گستاخ ہے، ہمارے نبی کا گستاخ، عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ، سارے پیغمبروں کا گستاخ ہے اور کذاب، اور تاریخ اور اشراط الارض کی نجاست کی جگہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے مرزا کی قبر میں لگتی. قادیان میں جو اس کی قبر ہے نا مرزا کی، ضرور وہ قبر ذلیل جگہ ہے، متعفن، تنگ و تاریخ اور اشراط الارض کی نجاست کی جگہ ہے مرزا کی قبر، اور ہے بھی وہاں پر ہندوؤں کے کنٹرول میں. تو مرزا جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹا تھا. اللہ اور رسول پر جس طرح میں نے آپ کے سامنے شروع میں موضوع جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ رسول پر اور اسی طرح دوسرے لوگوں پر یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کا کوئی ایک جھوٹ نہیں ہے، اس کے جھوٹوں کی برمار ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ. مرزا کے جھوٹوں میں سے ایک اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں. مرزا صاحب اپنی کتاب خزائن میں، خزائن کو میں اس لیے کتاب کہتا ہوں اگرچہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی کتابیں جمع ہیں، کیونکہ اب ساری اس کی کتابوں کو مرزائیوں نے جمع کر کے شائع کر دیے. اصل میں خزائن میں مرزا کی بہت سی کتابیں، چھوٹی 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 یا بڑی جو کتابیں اس نے لکھی ہیں، تو ساری کتابوں کا مجموعہ ہے جو اس میں ہے. یعنی مرزا صاحب نے اپنی کتاب خزائن میں لکھا ہے، اور باوجود ہے کہ میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام تر رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے. اور اسی طرح خزائن میں 19 نمبر جلد صفحہ نمبر 5 مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے، اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹال جائیں. تو مرزا صاحب نے اپنی جیلی نبوت کا جو ہے معیار یہ قائم کیا ہے کہ ان کی پیشگوئیوں دیکھا جائے. تو مرزا صاحب کی پیشگوئیوں میں سے عبداللہ آتھم ایک عیسائی پادری تھا، اس کے بارے میں پیشگوئی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر آگے 291. عبداللہ آتھم نام کا ایک عیسائی پادری تھا جس کے ساتھ مرزا صاحب کا مناظرہ ہوا. 14 دن مناظرہ رہا. 14 دن کے بعد اب مرزا صاحب اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 291 اور 292 پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اور آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس باس میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا، اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے. اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی. اور اس وقت جب یہ پیشنگوئی ظہور میں آئے گی، بعض اندھے سوجاکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے. اور آگے لکھا ہے کہ اگلے صفحے پر 293 پر اگر یہ پیشنگوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ 15 ماہ کے عرصہ میں
آج کی تاریخ سے بس سزائے موت حاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر سزا کے لیے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھ کو ذلیل کیا جائے، روح سیاہ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دیا جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں. اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. زمین آسمان ٹال جائے پر اس کی باتیں نہ ٹلے گی. یہ دیکھ لیں، اس کو یہ آپ کے سامنے ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ صفحہ ہے، اس کے بعد یہ 2 صفحے. یہ پوری اس کی عبارت مرزا کی عبداللہ آتھم عیسائی کے بارے میں موجود ہے اور اس کی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی. یہ بیان یہ 1893 5 جون 1893 میں یہ مرزا صاحب نے لکھا. اب ہوا کیا، مرزا صاحب کا یہ خیال تھا کہ عبداللہ آتھم بوڑھا آدمی ہے، مر جائے گا اور میری نبوت کی دکان چلے گی. لیکن ہوا کیا، دن پر دن گزرتے گئے، دن پر دن گزرتے گئے. چونکہ پنڈت لیکھ رام مارا گیا تھا تو عبداللہ آتھم نے عیسائی نے احتیاط کی. وہ مختلف مکانات بدلتا رہا. ایک دفعہ اس کے مکان میں، کسی ایک مکان میں کوئی آدمی آیا اور سانپ چھوڑ کر چلا گیا. سانپ کو انہوں نے مارا. اسی طرح اس پر ایک دفعہ فائر بھی ہوئی، لیکن وہ مختلف جگہ بدلاتا رہا اور سال گزر گیا. سال کا جو آخری دن تھا نا، سال کا جو آخری دن تھا اس میں مرزا صاحب جو ہیں وہ اور ان کے حواری، ان کے مریدین اللہ کے آگے بہت روتے رہے، بہت دعائیں کرتے رہے کہ اللہ کرے عبداللہ آتھم مر جائے. یہ بات سیرت المادی میں بھی لکھی ہوئی. وہ کسی کنویں کے اندر بھی انہوں نے کچھ پھینکے پتھر اور کچھ پڑی صورتیں. اگر مرزا صاحب کو ذرا بھی یہ یقین ہوتا نا، شک ہوتا، ذرا بھی کچھ شک ہوتا کہ عبداللہ آتھم اس نے توبہ کر لی ہے تو مرزا اعلان کرتا، یہ کام نہ کرتا. اب ہوا کیا، وہ دن گزر گیا. اگلے دن عبداللہ آتھم زندہ موجود تھا. اس کے بعد عیسائیوں نے امرتسر میں جلوس نکالا. ہندوستان کا جو شہر امرتسر ہے اس میں عیسائیوں نے جلوس نکالا، جس میں ہاتھی بھی لے کے آئے. وہ ہاتھی پر عبداللہ آتھم کو پھیلایا پورے شہر میں. انہوں نے کہا یہ مرزا جھوٹا ہے، اس کو اللہ نے جھوٹا ثابت کیا. تو مرزا نے کہا کہ یہ عبداللہ آتھم جو ہے ڈر گیا تھا، اسے رجوع کر لیا. اگر وہ ڈر جاتا، رجوع کرتا، مسلمان ہو جاتا تو وہ اس کا اعلان کرتا. اور اگر اس نے رجوع کر لیا تھا تو یہ جو مدت مقرر کی گئی تھی، جو میعاد، اس کے بعد اس نے کب رجوع کیا؟ اگر اس نے اس میعاد کے دوران رجوع کر لیا تھا، بعض مرزا جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی، تو پھر مرزا کیوں گیا تھا اللہ کے وہ کنویں کے پاس، اور کیوں اللہ کے سامنے روتا تھا، اور اس کی بیویاں بھی، اس کے بچے بھی، عورتیں بچے سب مرید کہ یا اللہ تباہ کر دے اس کو، تباہ کر دے عبداللہ آتھم کو. اگر اس نے رجوع کر لیا تو کیوں اس پر دعا کرتا ہے؟ اچھا، تو مرزا صاحب اس نے اب یہ فرار بنایا، اس نے کہا کہ اس نے رجوع کر لیا تھا. عبداللہ آتھم نے کیا کیا، اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے خلاف کتاب لکھی. 5-6 سال یا کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہوا ہے. اچھا، مرزا صاحب کا یہ جب یہ داؤ بھی ناکام گیا نا، اس نے ایک اور طریقہ کیا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ آتھم اگر قسم اٹھائے نا، قسم، اور میرے ساتھ مبالغہ کرے تو سال کے اندر مر جائے گا. تو عبداللہ آتھم نے کہا کہ یہ جو اس نے سال مقرر کیا تھا وہ تو گزر گیا، میں بچ گیا ہوں، اور مرزا صاحب 1 سال اور بڑھا جاتا ہے کہ کسی طریقے میں مر جاؤں، اس کی دکانداری چلے. پھر اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے مذہب میں قسم اٹھانا حرام ہے، قسم کھانا جو ہے حرام ہے. انجیل، متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم قسم نہ کھاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ میرے مذہب کے خلاف مجھ سے کیوں قسم یہ نہیں کرانا چاہتا ہے. تو خیر مرزا صاحب نے قسم پر دباؤ لگا رکھا. تو اس نے کہا کہ پھر میں ایک طریقے پر قسم کھاتا ہوں.
وہ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں جبکہ مسلمان اس کو کافر سمجھتے ہیں. تو میں بھی مرزا کو مسلمان نہیں مانتا ہوں. مرزا خنزیر کھا کر قسم اٹھائے اور کہے کہ مسلمان ہوں تو میں بھی قسم اٹھاتا ہوں. نہ مرزا نے خنزیر کھایا اور نہ اس نے قسم کھائی. تو خیر یہ عبداللہ آتم والی پیشن گوئی مرزا کی بالکل جھوٹی ثابت ہوئی. اس کی جو تعویلیں وہ مرزائی کرتے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں. ان سے ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اس کا ثبوت دے غیر جانبدار ذرائع سے کہ عبداللہ آتم توبہ کر گیا تھا یا اس نے وہ ڈر گیا تھا یا رجوع کر لیا تھا. وہ ثبوت قیامت تک اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے. مرزا کی اس کے علاوہ اور بھی پیشن گوئی ہے. مثال کے طور پر محمدی بیگم کے بارے میں جو اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ میری بیوی بنے گی، وہ کوئی بیوی نہیں بنی. اسی طرح اور بھی. اور اس کے جھوٹوں میں سے مرزا کا ایک اور جھوٹ آپ کو دکھاؤں. روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 337. مرزا صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 337 لکھتے ہیں جی مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یعنی مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، آسمان سے آواز آئے گی. ہم یہ کہتے ہیں مرزائیوں سے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ صحیح بخاری سے ہمیں دکھاؤ. صحیح بخاری سے یہ ہمیں نکال کر دے. تو بعض مرزائی یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کو غلطی لگ گئی، صاف ہوا ہے. ہم کہتے ہیں تو اس کو صاف کہہ دو، غلطی کہہ دو، جو بھی کہہ دو. مرزا صاحب کا یہ جھوٹ ہے صحیح بخاری پر. اور مرزا صاحب جو ہے اس کی غلطی عام علماء کی غلطی کی طرح تو ہے نہیں. ٹھیک ہے علماء کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن مرزا تو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ مجھے ہلاؤ ہوتا ہے. وہ کہتا تھا کہ میں محدث ہوں، وہ کہتا تھا میں مہدی ہوں، کہتا تھا میں عیسیٰ ہوں، کہتا تھا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. تو نبی اور رسول کو روایت میں تو غلطی نہیں لگتی نا. یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نماز پڑھتے ہوئے بھول جائے، ہاں جی، یا اس طرح کا جو مسئلہ ہے تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ لگے کہ بھولنے پر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ نبی اگر کوئی روایت بیان کرے تو روایت جھوٹ ہو. یعنی بات ہو موسیٰ علیہ السلام کی اور کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے. اچھا یہ جس حدیث کو اس نے منسوب کیا نا مرزا نے صحیح بخاری کے ساتھ، یہاں ایک اور اہم مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بذات خود ضعیف ہے. یہ صحیح حدیث نہیں ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں مستدرک الحاکم میں موجود ہے. بعض علماء اس کو صحیح قرار دیا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس راوی ہے. اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے. تو ضعیف حدیث کو مرزا صاحب صحیح بخاری سے منسوب کر کے کہتے ہیں کہ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. پھر کہتے ہیں مرزا صاحب اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ. ہم کہتے ہیں کہ ابن ماجہ بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اگر وہ غلطی لگ گئی تو اصح الکتب کیوں کہتا ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ صاف نہیں ہے، کوئی کہتے بھی غلطی نہیں ہے. جان بوجھ کر صحیح بخاری پر جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس کا حافظہ نہیں ہے. دوسری جگہ کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں مہدی والی حدیثیں نہیں ہے. تو جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ اس کو بات یاد ہی نہیں رہتی کہ میں نے پہلے کیا کہا ہے اور اب کیا کہہ رہا ہوں. مرزا صاحب کے جھوٹوں میں سے ایک اور جھوٹ، کیونکہ آج کا موضوع ہے اکاذیب مرزا غلام القادیانی کے،
اور یہ یاد رکھیں کہ جس آدمی کا اگر جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا، جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، تو وہ نہ پھر نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ کوئی وہ محدث ہے، نہ مجدد ہے، نہ اسے کوئی الہام ہوتا ہے، وہ بھی کذاب اور دجال ہے، جھوٹا ہے۔ کسی آدمی کا ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے تو وہ جھوٹا ہے اللہ کے ہاں۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 410، اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، دیکھو تفسیر سنائی کے اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے۔ یہ مرزا صاحب جو لکھ رہے ہیں نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین کی، انبیاء کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، اسی طرح اور امت کے اولیاء ان کی علماء کی توہین کی، گستاخی کی مرزا نے۔ تو اس عبارت میں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتا ہے۔ مرزا لکھتا ہے، دیکھو تفسیر سنائی کے اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہی معنی ہے، مگر صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ آگے سے وہ دو کامیں لگائے مرزا صاحب نے۔ ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔ یہ روحانی خزائن ہے، یہ کاموں میں عبارت لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 410۔ اس عبارت میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تفسیر سنائی والے وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فہم قرآن میں ناقص تھے۔ میں تمام مرزائیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ تفسیر سنائی دو ہی تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ بدوا میں مرزا مر گیا، ان کے ساتھ بدوا کی اس نے، ان کے بارے میں جن کا میں انشاءاللہ آخر میں ذکر کروں گا، ان کی تفسیر سنائی میں بھی ایسی کوئی عبارت لکھی ہوئی نہیں، یا وہ تفسیر مظہری جو ہے ثناء اللہ کی جسے تفسیر سنائی کہا جا سکتا ہے، اس میں سے یہ نکال دیں۔ دونوں تفسیروں میں یہ عبارت کوئی بھی نہیں ہوئی کہ تفسیر سنائی والا یہ لکھتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فہم قرآن میں ناقص تھے۔ تو یہ مرزا صاحب نے جھوٹ لکھا ہے تفسیر سنائی پر بھی، اور اسی طرح اس نے جو لکھا ہے کہ محدثین کرام کو اعتراض ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کسی محدثین میں سے کسی کو بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی درایت پر اعتراض نہیں، جھوٹ لکھا ہے بالکل۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ اس کو تو جھوٹ میں مزہ آتا ہے، وہ تو جتنا جھوٹ پر جھوٹ بولتا جائے نا وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ وہ ایک مجھے یاد آ گیا لطیفہ، پشاور میں ایک بڑا چور ہم نے پکڑا تھا اور اس سے چوری کا مال برآمد بھی ہو گیا تھا۔ اس نے چوری کی تھی اور پھر وہ چوری کا مال 1 لاکھ سے زیادہ رقم سے برآمد ہو گئی تھی۔ پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا، اچھا، اور پکڑا بھی وہ میری وجہ سے گیا۔ وہ میرے ایک عربی دوست ہے نا، عربی دوست کے بچوں سے اس نے رقم چرائی ہے، اور اس کے بعد جب میں وہاں پہنچا ہوں تو چونکہ وہ پشتوں بول رہا تھا تو اس کی پشتوں میں سے میں نے اس کے بیان سن لیا کہ وہ رقم میرے لیے، وہ سمجھتا تھا کہ یہ عربی ہے، اور مجھے میرا اس کو علم نہیں تھا کیونکہ میرا وقت عربی لباس تھا۔ اس کے بعد اس کو پولیس والوں نے گرفتار کر لیا، حوالات میں بند کر دیا۔ تو وہ مجھے کہتا تھا حوالات سے، کہتا تھا استاد جی آپ میری سفارش کریں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پیسے تجھ سے برآمد ہوئے، تیرے اب جو رقم تم نے چرائی ہے وہ پولیس والوں نے برآمد کر دی، وہ ہمیں دے دی، اور کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ مرزا صاحب بھی جھوٹ بولتا ہے اور اس کی طرح وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے میں جھوٹا نہیں ہوں، یہ سچا ہوں۔ کبھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں فوت ہوئی، کبھی کہتا ہے کشمیر میں فوت ہوئی، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اب یہ جو اور بھی بہت سے حوالے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہی حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور آخر میں شیخ الاسلام اچھا وہ جو حوالہ تھا نا کہ پیشنگوئیوں کے بارے میں، وہ
اسی جلد میں جس کا یعنی میں نے حوالہ دیا تھا، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 382، اسی میں یہ عبارت موجود ہے. یہ تو ریکارڈ ہوئی ہے. اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے، اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشنگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے. زیادہ اس سے کیا لکھوں؟ یعنی جو آدمی جھوٹا ثابت ہو جائے نا، سب سے بڑی رسوائی. اب میں مرزا صاحب کی بتاتا ہوں، مجھے دے دیں جی وہ اشتہارات. آخری جلد شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ میرے استادوں کے استاد تھے. میرے استاد شیخ ابو محمد بدیع الدین راشدی السندھی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری کے شاگرد تھے. ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں میں بہت مشہور عالم گزرے ہیں. تو ان کے بارے میں اب مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے، یہ سارا بیان مرزا صاحب کا، یہ 2 صفحے یہ سننے کے قابل ہے. یہ 2 صفحے میں آپ کے سامنے پڑھوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات. یہ مرزا صاحب نے جو اشتہارات شائع کیے تھے ان کا مجموعہ ہے، اور اس کے جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ ہے 225، صفحہ ہے 705 اور 706. اشتہار نمبر ہے یعنی 285، صفحہ نمبر 705 706 پر. یہ صفحہ ہے، یہ جس میری انگلیاں، یہ صفحہ، یہ سارا میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ دوسرا صفحہ بھی. ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں جی؟ وہ مرزا پر بہت رد کرتے تھے، مرزا کو جھوٹا کہتے تھے، دجال کہتے تھے. ان کا رسالہ جو تھا اہل حدیث، اس میں رد کرتے تھے. فاتح قادیان کا لقب ان کو ملا ہے. مرزا کہتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، یستمعونک احق قل ای وربی انہ الحق. یہ ساری مرزا کی عبارت ہے. اور آگے بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الہدی. مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود کذاب دجال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے. میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں، اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف سے روکتے ہیں، اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں سے اور ان الفاظ سے یاد کرتے، ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا. اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے. اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے. پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی، تو میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں
یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک بصیر و قدیر جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جانب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ یہ آمین بھی مرزا صاحب لکھ رہے۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے، بجوز اس صورت کے کہ وہ کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی ہاتھ سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے، اور انہوں نے ان تہمتوں اور بدزبانیوں میں آیت لا تقف ما لیس لک بہ علم پر بھی عمل نہیں کیا، اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعے میرے سلسلے کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے، یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر مبتلا کر، اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، آمین۔ بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دے اور جو چاہے اس کے نیچے لکھ دے، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الراقب عبداللہ صمد مرزا غلام احمد المسیح الموعود، تاریخ لکھی آگے، یہ مسیح موعود اپنے آپ کو وہ لکھ رہے ہیں، تاریخ لکھی 15 اپریل 1907 مطابق یکم ربیع الاول 1325 روز دوشنبہ۔ یہ مرزا صاحب کا نیچے لکھا۔ یہ آپ نے سارا بیان سن لیا جس میں شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسلی کے بارے میں وہ دعا کرتا ہے اللہ سے۔ یہ کوئی دعائیں مبالغہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ مبالغہ کرتے، دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہے وہ زندہ رہے اور جو جھوٹا ہے اس کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے، اور ہلاک بھی کرنا ہے طاعون یا ہیضہ کی ماری سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ مرزا صاحب کی دعا تھی۔ اچھا، اس کے بعد مرزا صاحب نے کیا کیا؟ خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 210، یہ بھی نہیں۔ اچھا، یہ میرے ہاتھ میں تذکرہ کتاب ہے۔ اس دعا کے بعد اس کے 717 صفحے پر سات سو گیارہ صفحے پر مرزا صاحب کیا ان کا کیا الہام لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہ اجیب دعوت الداعی، یہ دیکھیں اجیب دعوت الداعی، نیچے لکھا ہے اس کی تشریح میں
میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. پھر آگے لکھا یہ الہام حضور کی اس دعا کے جواب میں ہے جو حضور نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے متعلق کی تھی. یعنی اس کو مرتب کرنے والا قادیانی لکھتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی یہ الہام جو لکھا ہوا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، یہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھی. چنانچہ حضور فرماتے ہیں ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. یک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو اعلان ہوا کہ اجیب دعوت الداعی. یہ مرزا صاحب کو اب یہ دوسرا اعلان ہوا ہے کہ جو میں نے دعا کی ہے نا یہ دعا قبول ہوگی، میں قبول کرتا ہوں. اسی طرح صفحہ نمبر 210. اچھا یہ روحانی خزائن کی 15ویں جلد ہے میرے ہاتھ میں. یہ ان چیزوں کو آپ ملا کے سمجھیں گے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کرتا ہوں. 15ویں جلد میں صفحہ نمبر 210 پر یہ لکھا ہے اجیب کل دعائے کا الا فی شرکائے کا. یہ کہتا ہے اور دعا کے بعد یہ اعلان ہوا. اس نے دعا کی نا پھر اعلان کیا ہوا؟ یہ اس نے لکھا ہے کہ اجیب کل دعائے کا الا فی شرکائے کا. پھر لکھتا ہے ترجمہ مرزا صاحب خود، یعنی میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکا کے بارے میں نہیں. یعنی اس کو یعنی تیرے جو شریک ہیں، تیرے جو رشتہ دار ہیں قریبی، ان کے بارے میں نہیں. باقی یعنی مرزا صاحب خود لکھتا ہے کہ میری ساری دعائیں اللہ قبول کرے گا. تو اللہ نے اس کی باقی دعائیں تو خیر قبول نہ کی لیکن یہ دعا قبول ہو گئی. مرزا صاحب یہ سمجھتا تھا کہ یہ برا آدمی ہے، مر گیا تو میری جو ہے نبوت کی دکانداری چلے گی اور میں مر گیا تو میری قبر پر کون لات مارنے کے لیے آئے گا. یہ 1907 کی یہ بات ہے دعا. اس کے ایک سال بعد کیا ہوا؟ 1908 میں کیا ہوا؟ سیرت المہدی مجھے اب 1908 کے بعد کیا ہوا؟ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں اب کتاب آ گئی ہے سیرت المہدی. اس کو لکھا ہے مرزا بشیر احمد صاحب نے. یہ مرزا کا بیٹا تھا اور پتہ نہیں ان کا یہ مرزائیوں کا تیسرا غالب الخلیفہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر اس کا بیٹا تھا، پھر اس کا بیٹا مرزا طاہر وہی مار گیا ہے. اب کوئی اس کا اور ہوگا. اچھا جی اب یعنی 1907 کی دعا ہے نا، اس کے بعد اب آ گیا جی 1908 آ گیا. اچھا جی لکھنے والا مرزا کا بیٹا ہے. یہ ہے جی سیرت المہدی. اس کو بھی ریکارڈ کر لیں. یہ سیرت المہدی ہے. اس کا یہ صفحہ یہاں سے نیچے جو عبارت ہے، عبارت آ رہی. اچھا آگے بھی اگلے صفحے پر بھی ہے. تو اب مرزا صاحب کا بیٹا لکھتا ہے، کہتا ہے اور حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا. سند بالکل صحیح ہے کیونکہ روایت کرنے والا اپنی ماں سے بیان کرتا ہے، مرزا کی بیوی سے. مرزا کی بیوی اس کے پاس ہی نا. مرزا نے کہا تھا نا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، جس طرح کہ اس کی کتاب تذکرہ میں لکھا ہوا ہے. یہ تذکرہ میں ہے جی، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور مرا کہاں؟ لاہور میں. مکہ مدینہ تو اس کو نصیب ہی نہیں ہوا. اچھا تو لاہور میں اس کی بیوی مرزا بشیر کی ماں پاس تھی تو وہ بیان کر دیا مرزا کے حالات 1908 میں. تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست تو کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی. لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوق محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا.
میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوق تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ. میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں. اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوق تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے. اب چارپائی پر ہی دست آیا، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ذوق بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور دست آیا اور 10 لگی ہوئی اس کو، اور پھر آپ کو ایک کے آئی، یعنی الٹی کے بھی شروع ہو گئی، 10 بھی شروع ہوئی. ہیضہ اسی کو کہتے. غزہ نے کہا تھا نا کہ اللہ جھوٹے کو ہلاک کر دے ہیضے کے ساتھ، تعاون کے ساتھ. اب اس کی جو دعا تھی تو اسے قبول ہونا تھا، یہ ایک دعا قبول ہے اس کی بیچارے کی. جب آپ کے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوق تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بعد چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت اور دگرگوں ہو گئی. اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیوں کہا کرتا تھا؟ یہ ثناء اللہ مرسلی کو کہا کرتا تھا. یہ ممکن اسے کو اور ہی بنا دیتا ہوں، لیکن ہو وہی رہا ہے جو ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہا کرتا تھا. خاکسار نے والدہ سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ نے فرمایا ہاں. والدہ صاحبہ نے یہ فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوق بہت ہو گیا تو میں نے کہا کیا مولوی صاحب حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلا رہے؟ آپ نے فرمایا بلا لو. نہیں فرمایا محمود کو جگا لو. تو یہ ہے جی مرزا صاحب کی موت. مرزا صاحب 1908 میں فوت ہو گیا. اس نے اللہ کے آگے دعا کی تھی کہ اللہ جھوٹے کو ہلاک کر دے سچے کے سمے. تو سچا جو تھا مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ وہ زندہ رہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو زندگی اتنی لمبی دی کہ پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئی. 1948 میں فوت ہوئی، بلکہ اس کے پاکستان بننے سے پہلے مرزا کی موت کے بعد ایک بڑا منازعہ انہوں نے جیتا ہے جو مرزا قاسم علی کی کیا نام تھا اس کے ساتھ ہوا تھا ان کا منازعہ، جس میں 3 جو ہے وہ جج تھے اور منازعہ اسی دعا پر ہوا تھا کہ مرزا میری دعا کی وجہ سے مرا ہے یا کیا ہوا ہے. مرزا کہتے تھے نہیں یہ تو دعائیں مبالغہ تھی، ثناء اللہ مرسلی صاحب نے انکار کر دیا تو اس لیے وہ ہلاک نہیں ہوئے وغیرہ. جس طرح کہ میں کہتا ہوں کہ چور تو اپنی چوری مانتا نہیں. تو اس میں 3 جج تھے، ایک مرزائی تھا جج، ایک مسلمان تھا اور ایک سکھ تھا. سکھ کو سرپنچ کہا گیا تھا. اس عدالت میں 300 روپیہ جو ہے نا جرمانہ تھا کہ اگر مرزائی جھوٹے ثابت ہوں گے 300 روپے جمع دیں گے. انہوں نے 300 روپے جمع کرائے تھے. اس منازعے کی رودات چھپی ہوئی ہے، ہمارے پاس ہی موجود ہے، عام دنیا کو پتہ ہے. مناظرہ ختم ہونے کے بعد سرپنچ نے سکھ نے فیصلہ کیا کہ مسلمان جیت گئے، مرزائی ہار گئے، اور 300 روپے جو ہے وہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کو انعام ملا. وہ 300 روپے اس زمانے میں انہوں نے پھر اس سے وہ فیصلہ قادیان کیا نام ہے وہ یعنی فاتح قادیان وہ شائع کی ہے، جس میں یہ پوری کاروائی انہوں نے بیان کی. تو یہ جو حوالے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ اصل کتابوں سے، روحانی خزائن سے، مجموعہ اشتہارات سے اور سیرت المہدی سے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور یہاں پر ویڈیو میں ہم نے اس کو ریکارڈ بھی کرا دیا ہے. کوئی آدمی بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے یہ زبیر علی زئی نے اپنی طرف سے کہہ گئے ہیں، یہ ہمارے اوپر ویسی تہمت لگا رہا ہے. تو اسی پر آج کا یہ پیغام یہ پروگرام جو ہے یہ ختم کر. اب اگر کوئی سوال جواب ہے تو ساتھی سوال جواب کر سکتے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ آمين يا رب.